بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 224۔ اس کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ اسے مجھ پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا۔ یہ شبہ ہوتا بھی کیسے، کوئی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں خال خانی کے ٹرانسمیٹر سے گفتگو کرتا ہوں۔ بہرحال دوپہر کو وہ ادھیڑ عمر کا فوجی افیسر مجھ سے ملنے آ گیا۔ پہلے تو میری اور سونیا کی بہت تعریفیں کرتا رہا، پھر ہم پر مکمل اعتماد ظاہر کرنے کے بعد اپنے مطلب کی وہی باتیں کرنے لگا جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہاں کی سیکرٹ سروس والے مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہوٹل کا کمرہ نمبر 24 تمہارے لیے ریزرو ہے، تم ایک سوٹ کیس میں کپڑے لے کر یہاں سے نکلو، باہر تمہارے لیے ٹیکسی کھڑی ہے، تمہارا پاسپورٹ اور ویزا ہے، یہ تم ابھی 3 بجے کی فلائٹ سے یہاں پہنچے ہو، یعنی ہانگ کانگ سے آئے ہو۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر اپنا نام بتاؤ، وہ تمہیں کمرہ نمبر 34 میں پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا 34 کے 3 اور 4 کو ملایا جائے تو لکی نمبر 7 بن جاتا ہے، یہ نمبر میرے لیے بھی خوش نصیبی لائے گا۔ آفیسر مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنا سوٹ کیس لے کر باہر ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب ٹیکسی ہوٹل کی طرف چل پڑی تو ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے جاپانی زبان میں کہا، مسٹر فرحاد، اب آپ ہماری زبان اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرا نام کیسے جان گیا؟ اس نے مسکرا کر کہا، آپ حیران نہ ہو، میں انٹیلیجنس کا آدمی ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کارڈ پر ایک نظر ڈال کر اسے واپس کر دیا۔ مجھے وہ کارڈ پڑھنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں اس کے دماغ کے کارڈ کے سچ اور جھوٹ کو پڑھ سکتا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر فرحاد، جب تک آپ ہوٹل میں قیام کریں گے میں ٹیکسی ڈرائیور کے روم میں ہوٹل کے قریب ہی ٹیکسی سٹینڈ کے پاس رہوں گا۔ آپ اس ٹیکسی کے نمبر کو یاد رکھیں، کیونکہ میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی تو یہاں میری جگہ ہمارا کوئی دوسرا آدمی آئے گا۔ آپ ضروری رپورٹ اس ٹیکسی کے کسی بھی ڈرائیور تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے مجھے ٹیکسی کا نمبر بتایا، میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں اس کے دماغ کو ٹٹولنے لگا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا، اگر یہ پاکستانی نوجوان اس مہم میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے محکمے میں اس کا بڑا نام ہوگا۔ اب دیکھنا ہے یہ کتنی ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی فراڈ نہیں ہے۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے کاؤنٹر پر اپنا نام بتایا تو مجھے خوش آمدید کہا گیا۔ کاؤنٹر پر رجسٹر خانہ پوری کرنے کے بعد میرا سوٹ کیس اٹھا کر مجھے منزل پر لے جایا گیا۔ میں مختلف کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے نمبروں کو پڑھتا جا رہا تھا۔ 32 نمبر کے بعد 33 اور اس کے بعد 34 نمبر کا کمرہ تھا۔ میں نے اس کمرے میں آ کر چائے کا آرڈر دیا، پھر تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ جیمز آروے سے کس طرح تعلق بڑھانا چاہیے۔ میرے لیے کوئی مشکل کام نہ ہوتا اگر میں ہاروے کے دماغ میں پہنچ جاتا۔ یہ اسی وقت ہوتا جب سوزوکو اس سے ملنے آتی۔ چائے پینے کے دوران وہ کو یاد آنے لگی، پتہ نہیں وہ یہاں کس وقت پہنچنے والی تھی۔ میں ہولے ہولے خیال خوانی کی دہلیز سے رینگتا اس کے دماغ کے آنگن میں پہنچ گیا۔ بڑا ہی پھولوں بھرا آنگن تھا، ایک بہت ہی عمدہ سی خوشبو اس کے جسم سے اٹھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں جاپانی طرز کی موسیقی گونج رہی تھی۔ وہ اپنے بند کمرے میں اس موسیقی کے سر تال پر تھرک رہی تھی۔ ایسی عمر میں انگڑائیاں لے کر بدن توڑنے کو جی چاہتا ہے، اور اکثر رقص کو موقع مل جائے تو تھرکنے کے بہانے انگ انگ سے انگڑائی کا غبار نکلتا رہتا ہے۔ ایک طرف ریکارڈ پلیئر سے موسیقی ابھر رہی تھی، دوسری طرف وہ قد اعظم آئینے کے سامنے بدن کے مختلف زاویے بناتی ہوئی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، اور میں
کے دماغ کے آئینے میں اسے پھولوں بری شاخ کی طرح لچکتے بل کھاتے اور مستی میں جھومتے دیکھ رہا تھا۔ یوں تو تماشائی ذرا فاصلے سے تماشا دیکھتے ہیں، مگر میں اس کے اندر اس کے جذبات و احساسات میں ڈوب کر اس کی چور مستیوں کو سمجھ رہا تھا۔ وہ کہیں سے کمان کی طرح خم کھا کر چٹکتی تو میں اس کے احساسات سے اس کے چٹکنے کی سزا سن لیتا۔ ایسا تو شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جو کسی کے اندر اتنی دور تک اتر جاتا ہو۔ چاہے ختم ہوگی، پھر بھی میں اپنی ذات سے بہت دور اس جاپانی گڑیا کی رنگوں بھری دنیا میں گم تھا۔ جب وہ تھک کر بستر پر گر پڑی تو میں اس کے ہانپتے ہوئے وجود کی نزاکت کو احساسات کی انگلیوں سے محسوس کرتا رہا۔ پھر اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں بہک رہا ہوں۔ تقریباً 7 ماہ آرام و آسائش کی زندگی گزارنے کے بعد شاید میں آرام طلب ہو گیا تھا، اس لیے میں گدائی ہوئی تفریح کی طرف پھسل گیا تھا۔ میں نے فوراً اس جاپانی گڑیا کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر میں نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور لباس تبدیل کرنے لگا۔ ایک بہترین سوٹ پہننے کے بعد اس کمرے سے نکل آیا۔ مقصد یہ تھا کہ باہر اگر کوئی انگریز نظر آ جائے تو میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ وہی میرا شکار ہے یا نہیں۔ میں لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر اتر آیا، پھر وہاں سے سوئمنگ پول کے لان میں آ کر ایک میز پر بیٹھ گیا۔ وہاں جاپانی زیادہ نظر آ رہے تھے، مگر غیر ملکی بھی خاصی تعداد میں تھے۔ دیش کی دوشیزائیں سوئمنگ کے مختصر سے لباس میں دور دور تک نظر آ رہی تھی۔ پول کے صاف و شفاف پانی کی جل پریوں کی طرح تیر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں لاہور والا پڑھتے ہوئے سوچا کہ میں پھر تفریح کی طرف چلا جاؤں گا۔ میں پول کی طرف سے نظریں ہٹا کر آس پاس کی میزوں کو دیکھنے لگا۔ میری میز پر شراب کا گلاس رکھا ہوا تھا، مگر دوسری میزوں پر وسکی سے بھرے جام تھے۔ آس پاس کی میزوں پر اتفاق سے انگریزی نظر آ رہے تھے۔ ایک انگریز کے ساتھ ایک امریکن لڑکی تھی، دوسرے کے ساتھ ایک جاپانی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آروے یہاں تنہا آیا ہے، لہذا اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہوگی۔ پھر ایسے وقت جب کہ وہ سوزوکو سے دوستی بڑھا رہا ہے تو احتیاطاً کسی دوسری لڑکی سے فلرٹ نہیں کرے گا۔ چونکہ دور دور تک کوئی اور انگریز نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں قریب کے لوگوں میں ہی دلچسپی لینے لگا۔ ان دنوں میں جاپانی زبان کا طالب علم تھا اور جاپانی حسن اپنے اطراف دیکھتا رہتا تھا، لہذا میں سوچ کے ذریعے اس جاپانی لڑکی کی باتیں سننے لگا جو انگریز نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی وسکی سے شغل کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی جاپان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، یہاں کا ایک مقام قابل دید ہے۔ جب تم اپنی مہم سر کر لو گے تو میں تمہیں پورے ملک کی سیر کراؤں گی۔ اس کی باتیں سنتے ہی میں سنبھل کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ کسی مہم کی بات کر رہی تھی۔ وہ نوجوان شوخی سے کہہ رہا تھا، میں نے ملک کی سیر کی ہے، سچ پوچھو تو میں تمہارا دیوانہ ہوں، صرف تمہاری سیر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی، لیکن اوپری دل سے ذرا سخت لہجے بولی، میں عشق و محبت کی باتیں نہیں کرنے آئی ہوں۔ اگر تم مجھے اتنا ہی چاہتے ہو تو پہلے اپنا کام کرو، بعد میں ہو سکتا ہے کہ میں انعام کے طور پر تمہیں مل جاؤں۔ چلو اب کام کی باتیں کرو۔ مجھے رپورٹ پہنچانی ہے کہ سوزوکو سے تمہاری بے تکلفی کس حد تک بڑی ہے۔ سو کا نام تو آتے ہی میں نے خوش ہو کر شربت کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ہاروے کے قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن وہ جاپانی لڑکی مجھے ہاروے سے زیادہ اہم نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے رپورٹ طلب کر رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ رپورٹ وہ کسی دوسری جگہ پہنچانے والی تھی، اسی لیے میں فی الحال اسی کے دماغ سے منسلک رہا اور اس کے دماغ سے ہاروے کی باتیں بھی سنتا رہا۔ وہ سوزو کے متعلق کہہ رہا تھا، اس سے بے تکلفی صرف باتوں کی حد تک بڑی ہے، کبھی کبھی وہ ہاتھ پکڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایک بار میں نے اسے باہوں میں لینے کی کوشش کی تو وہ روٹھ گئی۔ اس جاپانی لڑکی نے بیزاری سے کہا، پلیز مسٹر ہاروے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم اسے بازو میں لینا چاہتے تھے۔ جب باتوں کی حد تک بے تکلفی بڑی ہے تو تمہیں اسے کہنا چاہیے کہ تمہیں جاپانی طرز کے کھانے اور گھریلو طرز کا ماحول بہت پسند ہے۔ یہ سن کر وہ تمہیں اپنے گھر چلنے کی دعوت ضرور دے گی۔ ایک بار تمہیں وہاں مہمان کی حیثیت سے لے جائے لیکن اجازت مل جائے تو پھر اپنے مقصد میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
हरवे ने ज़्यादा लंबे सोचने के बाद कहा, मिस मोनिका, जैसा आप लोगों की मालूमात में है कि वो अपने दफ्तर में आकर सब कुछ खाता पीता नहीं है, अतः कि अपना पसंदीदा सिगार भी नहीं पीता। अगर घर में मेहमान आए तो वो उनके साथ भी खाने में शरीक नहीं होता। इस कदर मुताद आदमी किस तरह जहर दिया जा सकता है? मोनिका ने विस्की के जाम से एक चुस्की लेने के बाद कहा, यही मुश्किल तो हमारे आड़े आ रही है कि वो बूढ़ा बहुत मोहतात रहने का आदी है। अगर ऐसा ना होता तो हम में से कोई भी उसे बआसानी जहर दे सकता था। इसलिए हमने ये प्लानिंग की है कि तुम बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट हो। सुजो को के बॉयफ्रेंड बनकर तुम उसके घर अक्सर आ जा सकते हो। अक्सर आना जाना रहेगा तो तुम्हें कर्नल की किसी भी खाने पीने की चीज़ में जहर मिलाने का मौका मिल जाएगा। ये काम इत्मीनान से और एहतियात से करना होगा। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की सीक्रेट सर्विस के अंदर तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। वो बूढ़ा कर्नल मर जाएगा तो उसकी पोस्ट पर हमारे काम का आदमी बैठ जाएगा। इसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। कितनी गहरी साजिश हो रही थी। कोई बड़ी ताकत वहाँ की सीक्रेट सर्विस में अपने मफाद की खातिर तब्दीलियाँ लाने की कोशिश में थी। मैं किनखियों से इस मेज़ की जानब देखने लगा। निका अपना पर्स खोल रही थी, फिर उसने पर्स में से एक स्याह रंग का कलम निकालते हुए कहा, मिस्टर हार्वे, ये बज़ाहिर एक पिन है, लेकिन इसके अंदर रोशनाई के बजाय जहर है। इस कलम की निब की साख्त ऐसी है कि तुम इसके ज़रिए किसी भी खाने पीने की चीज़ में जहर इंजेक्ट कर सकते हो। यह कलम तुम्हारी जेब में लगा रहेगा तो किसी के फरिश्तों को भी शुबा नहीं होगा कि तुम एक मुहलक और जोद असर जहर लिए फिर रहे हो। वो उसे हौले हौले बताने लगी कि इस कलम को किस तरह ऑपरेट करना चाहिए। हार्वे उसे हैंडल करने का तरीका समझता रहा। फिर उसने कलम को अपनी कमीज की जेब में रखते हुए कहा, अच्छा, फिर कब मुलाकात होगी? मोनिका ने जवाब दिया, मैंने अपना मकान तब्दील कर लिया है। अब गन स्ट्रीट के आमा स्ट्रीट में 412 नंबर का मकान मेरा है। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो। इस नंबर पर मुलाकात की जगह और वक़्त मुकर्रर कर लेना। मैं ठीक उसी वक्त उसी जगह पहुंच जाऊंगी।